جو بندہ بے علم مجاہدے کرتا ہے، کئی لوگ نیٹ سے پڑھ کے یا کوئی کتاب ہاتھ کے اندر آ گئی اس کو پڑھ کے وظیفے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے طور پہ ہی وہ پیر بن جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان اس بندے کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے، پھر وہ بنتا ہے ڈونگی پیر، جعلی پیر جسے کہا جاتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کے مال کے اوپر بھی ڈاکے ڈالتا ہے، ایمان کے اوپر بھی ڈاکے ڈالتا ہے، عزت پر بھی ڈاکے ڈالتا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم و باج کرے فقیری پاگل مرے دیوانہ ہو۔ جس بندے کو قرآن کا حدیث کا علم نہیں ہے اور وہ پیر بن کے بیٹھ جائے، نہ اس کی داڑھی ہے، ہاتھ پر اس نے 2 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، بال اس نے کندھوں سے بھی نیچے عورتوں کی طرح رکھے ہوئے ہیں، رنگ برنگے عورتوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز ادا نہیں کرتا، اور شریعت کے کوئی پہلو اور اس کسی بات پر وہ عمل نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر شیطان یہ کرتا ہے، اس کے ناک کے اندر نکیل ڈالتا ہے، شیطان اسے جس طرف چاہتا ہے پھر لے جاتا ہے۔ آپ حضرت داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھیں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھ لیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھیں۔ آپ عالم دین پہلے تھے اور پیر بعد کے اندر تھے۔ غوث پاک کی اگر بات کریں تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دین کا علم پہلے حاصل کیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ غوث پاک ایک ہی زبان کے اندر گفتگو نہیں کرتے تھے، اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا کیا تھا 13 زبانوں کے اندر بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی، خطاب کرنے کی اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہوئی۔ بچوں کو جو ہے فجر سے لے کے ظہر تک کلاس پڑھایا کرتے تھے، پھر جب ظہر کی نماز ہوتی تو ظہر سے لے کے بعد عصر تک غوث پاک بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھایا کرتے تھے، خوبصورت آواز سے قرآن کی آپ لوگ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک اچھے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے قاری قرآن بھی تھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس قدر اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہوا تھا۔